نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا جس نے خریدا اسے مصر سے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہا اس نے جس نے خریدا اسے مصر سے۔ لِامراتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی، تو باعزت رکھ، مثواہ، اس کا ٹھکانہ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس کا ٹھکانہ امید ہے، عسیٰ امید ہے کہ ینفعنا وہ نفع دے ہمیں، او نتخذہ یا بنا لے ہم اسے، ولدن بیٹا، وکذالک اور اسی طرح، مکننا لیوسف ہم نے جگہ دی یوسف کو، فی الارض زمین میں، ولنعلمہ کہ تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تعویل الاحادیث باتوں خوابوں کی تعبیر سے کچھ، واللہ اور اللہ، غالب ہے، علی امرہ اپنے کام پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ نہیں وہ سب جانتے۔ جس نے خریدا تھا، جس شخص نے، مصر کا تھا، وہ عزیز مصر خود تھا یا اس کا کوئی اسسٹنٹ تھا یا جو بھی تھا، تو وہ جب اپنے گھر لے کر گیا یوسف علیہ السلام کو، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے باعزت رکھ، یعنی عزت کے ساتھ رکھ، اس کا اچھا ٹھکانہ بنا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، یعنی ہمیں اس کی طرف سے کوئی فائدہ حاصل ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بے اولاد ہو، جس کی وجہ سے اس نے کہا ہو کہ بیٹا بنا لیں ہم اس کو۔ اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی زمین میں، کس لیے؟ تاکہ وہ سکھائیں اسے باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، اس سے کچھ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں پر غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ ولما اور جب بلغ پہنچا وہ یوسف اشدہ اپنی جوانی کو، آتینہ تو ہم نے دی اسے، حکماً حکومت، وعلماً اور علم، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، محسنین نیکی کرنے والوں کو، وراودتہ اور پھسلایا اسے، التی اس عورت نے جو، ہوا وہ تھا، فی بیتہا اس کے گھر میں، ان نفسہ اس کے نفس سے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اکرمی اکرم مسلم تکریم، ینفعنا نفع منافع منفعت اور نفع و نقصان، نتخذہ اخذ ماخوذ اور مؤاخذہ، ولدن ولدیت والد اولاد، مکنہ مکین مکان کون و مکان، تعویل تعویل اور تعویلات، الاحادیث حدیث دل، غالب غالب غلبہ اور مغلوب، اکثرا اکثر، کثیر کثرت، الناسی عوام الناس، بعض الناس، لا علاج، لا تعداد لا محالہ، یعلمون علم معلوم تعلیم اور معلومات، بلغ بالغ، ذرائع ابلاغ بلوغت، حکماً حکم احکام محکوم، حاکم محکمہ، علماً علم تعلیم معلم اور معلوم، نجزی جزا و سزا اور جزائے خیر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، امراتی بیوی، مثوا ٹھکانہ، اشدہ جوانی، آتینہ ہم نے دیا، راودت پھسلایا۔ آیت نمبر 22 دیکھیے، جب پہنچا وہ یوسف اپنی جوانی کو، یعنی جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، تو ہم نے دیا انہیں حکم، یعنی حکومت دی ان کو، ملکی اور علم دیا، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں، اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ ہر وہ کام جو ہم نے دنیا میں کیا، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی برا ملے گا۔ اور پھسلایا اسے اس عورت نے،
جو کہ وہ تھا اس کے گھر میں اس کے نفس سے، یعنی وہ عورت جس کو عزیز مصر نے اس کے شوہر نے کہا تھا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے یا ہمیں فائدہ دے گا، اب جب جوانی کو پہنچے تو اس نے پھسلایا اس عورت نے اس کے گھر میں اپنے نفس کو، یعنی وہ عورت اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو برے ارادے کی طرف مائل کرنے لگی۔ وغلقت الابواب، اور اس نے بند کر دیے دروازے۔ وقالت، اور کہنے لگی، حیت لکا، جلدی آ، میں کہتی ہوں تجھ کو۔ قال، اس نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ، بے شک وہ، ربی، یا میرا مالک ہے، احسنا، اس نے اچھا بنایا ہے، مثوا، میرا ٹھکانہ، انہ، بے شک یہ حقیقت ہے، لا یفلح الظالمون، کہ فلاح نہیں پاتے سب ظالم۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابوابہ، باب، ابواب، باب خیر، قالت، قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، معاذہ، تعویذ، تعوذ، ومعاذ اللہ، احسن، احسن، حسین، محسن، لائق تحسین، لا علاج، لا تعداد، لا علم اور لا محدود، یفلح، فلاح، فوز و فلاح، فلاح دارین، الظالمون، ظلم، ظالم، مظلوم اور مظالم، بھی، بالکل، بالمقابل اور بالواسطہ، عربک کے ورڈز دیکھیے، غلقت، اس نے بند کر لیے، حیتا، جلدی آ، مثوا، ٹھکانہ، حمت، ہاں جی، یہ ہمارے آج کے لیسن کے ورڈز ہیں۔ اس نے بند کر لیے، یعنی جب اس نے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور برے ارادے کا اظہار کیا، تو اس نے دروازے بند کر لیے اور اس نے کہا، جلدی آ، میں کہتی ہوں تجھے۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے اچھا بنایا ہے میرا ٹھکانہ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ کبھی فلاح نہیں پاتے ظالم، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ فلاح نہیں پاتے۔ اب یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تو انہوں نے اللہ کی پناہ لی، معاذ اللہ۔ اور ایک حدیث پاک کے مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ ایسے مرد جو اس طرح کی، جن کو کوئی ٹائم دیا جائے، یعنی ان کو ایسا موقع ملے اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام کے وہ مستحق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص ان کے اوپر ایک انعام کیا جاتا ہے جنت کے مقامات میں سے۔ اور ایک نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ بہت ایک محدثین میں سے ایک محدث کے شاگرد تھے، ان کی دفن فوت ہونے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے جب پتہ کیا کہ یہ کیا عمل کرتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے، چلتے چلتے وہ جو محدث تھے ان کے پاس پہنچے، انہوں نے بتایا یہ میرا شاگرد تھا۔ تو جب ساری انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کا یہ جواب ملا کہ ایک دفعہ کسی عورت نے ان کو اپنے طرف ورغلانے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، بہت زیادہ اس نے جب پیچھا کیا عورت نے، تو انہوں نے عورت سے تھوڑا سا ٹائم مانگا اور انہوں نے کہا کہ میں واش روم ابھی ہو کر آتا ہوں۔ جب واش روم گئے تو انہوں نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنا سارا پخانہ اپنے منہ پہ مل لیا کہ اس سے بو آئے گی اور وہ عورت مجھ سے دور ہو جائے گی۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ اتنا رحم، اتنا کرم کیا، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا مورل لیسن ہے کہ اگر ہمیں کوئی برائی ہمارے سامنے ہو، شیطان اکسا رہا ہو، تو ہمیں وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہونا بلکہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں اور ہم اس برائی سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس طرح کے سچویشن میں بچنے والے پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں جو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، ہر نیکی کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں، اور ہر معاملے میں اللہ کی پناہ میں ہم آ جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے بعد اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں۔ اور جیسے عزیز مصر کی بیوی نے دروازے بند کر کے کہا کہ میری طرف آؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ معاذ اللہ اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں بھی ہر جگہ پر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جتنے بھی دروازے چاہے بند کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ اس لیے اگر برائی کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برائی ہمارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو میرا خیال ہم برائی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔